کسی نے یہ نہیں پوچھا پاکستان میں ہمیں کیا ملے گا. ان میں سے کسی نے یہ پوچھا کہ ہماری سیکیورٹی کا انتظام کیا کیا ہے. دہلی سے ٹرین چلتی تھی, لاہور میں لاشیں اتاری جاتی تھی. اگلوں کو معلوم تھا کہ ٹرین کاٹی گئی ہے, لیکن پھر بیٹھتے تھے, پھر جاتے تھے, اور پھر کاٹے چلے جاتے تھے. اینڈ دین دا تھرڈ ٹرین وڈ لیو ایز ویل. اور لاہوریوں کا صرف یہ کام تھا کہ لاشیں اتار کے دفن کریں. That's how Pakistan was made. Over 80,000 square kilometers of eastern Punjab, Sikh, Ludhiana, Jalandhar, all those regions, not a single Muslim survived. Almost 250,000 Muslim daughters were picked up on the way, kidnapped, never returned, still live in India. ہم آپ کو واقعات سنائیں تو انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے, انسان کا دل برداشت نہیں کر پاتا. جو قربانیاں, جو سیکریفائسز دی گئی اس پاکستان کو بنانے کے لیے, کسی نے سوال نہیں کیا ہمیں پاکستان کیا دے گا. ہماری اور جو لوگ کاٹے گئے اس میں وہ عام لوگ نہیں تھے. They were the representatives of the 1400 years of Muslim history. Our Ashrafia, our elite, the finest of the finest, was slaughtered trying to achieve a dream for which they believed in so far, so fearlessly, so deeply, so passionately. اس عشق اور جنون کے ساتھ اس پاکستان پر ان کو یقین تھا. کیونکہ اقبال نے جو خواب ان کو دکھایا تھا وہ کیا دکھایا تھا کہ دیکھو اللہ نے ایک تقدیر اپنی ظاہر کر دی ہے. اس تقدیر کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ اس پاکستان کی تکمیل ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے زمین پر مسلمانوں کو ری گروپ کرنے کے لیے, ری آرگنائز کرنے کے لیے ایک خطہ زمین دے گا. کیوں؟ وائی؟ 1400 سال کی مسلم تاریخ میں کبھی مسلمانوں پر اتنا ڈیسپریٹ وقت نہیں آیا تھا جتنا ایک یا تو جنگ بدر کے موقع پر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, جنگ بدر سے تھوڑا پہلے حضور نے اللہ سے جو دعا کی, ذرا اس کے الفاظ سنیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ یا اللہ, اگر یہ آج جماعت کٹ گئی, اگر یہ آج 313 شہید کر دیے گئے, تو اس کے بعد قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. The stakes were too high. And after 1400 years, 1400 سال کے بعد, اس سے زیادہ سٹیکس کبھی بھی امت مسلمہ کے ہائے نہیں تھے جتنا کریشن آف پاکستان کے وقت تھے. The entire Muslim world was colonized, still colonized. The only land جہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب اس زمین سے مسلمانوں کو ری گروپ کیا جائے گا, ری آرگنائز کیا جائے گا, and the ideology of it will become the last frontier for the ideology of Islam, the last hope for humanity, if we say it. Because the capitalism and the communism, the two systems that were given to the world in the 20th century after the First World War, First World War نے جو تباہی مچائی ہے دنیا میں, نہ صرف یہ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر مسلمانوں کو بکھرے کر دیا, اس نے انسانوں کو بھی تقسیم کر دیا کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ بلاکس میں. آئیڈیالوجی دی ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپس کی, اور جو تہذیب قائم کی وہ اس قدر ناپاک اور اس قدر گھٹیا تہذیب جو انسانیت نے کبھی ایسی ظالم تہذیب کبھی نہیں دیکھی. ایک ایک شخص نے اس میں, چاہے وہ لینن ہو, چاہے وہ خروشیف ہو, چاہے وہ ہٹلر ہو, چاہے وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہوں, ایچ ون آف دم ہیز بلڈ آف ملینز آف پیپلز آن دیئر ہینڈز. علامہ اقبال نے اس تہذیب کے بارے میں کہا تھا, جب مغربی تہذیب اور ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں بات کی جا رہی تھی, کوئی اشتراک اس زمانے میں فیشن تھا اپنے آپ کو مارکسسٹ کہنا, کمیونسٹ کہنا, سوشلسٹ کہنا, اور دوسری طرف مغربی تہذیب سے متاثر ڈیموکریٹس تھے. تو علامہ اقبال نے اس وقت اپنی نسل کو آگاہ کر کے بتایا تھا کہ دیکھو یہ جمہوریت, یہ نظام حکومت جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھ رہے ہو, یہ اقبال کے الفاظ ہیں, آزادی کی نیلم پری, جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اٹس اے فیری وچ ہیز براٹ فریڈم ٹو یو, حقیقت میں یہ ظلم اور استبداد کا ایک دیو ہے. یہ ایک ایسا جنی ہے, ایک ایسا دیو ہے کہ جو تم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اینڈ دا ورلڈ ٹوڈے وی سی the most tyrant of nations are so called the biggest of democracies. اس تہذیب کے بارے میں جو ویسٹرن سویلائزیشن بلڈ ہو رہی تھی, جب اقبال سے پوچھا گیا کہ یہ تہذیب تو بہت چمک دمک رکھتی ہے, آنکھوں کو خیرہ کر دی تھی, dazzles and it blinds, it's fascinating. اقبال said at that time, یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. اس کا انجام بھی بتا دیا.
کہنے لگے تم دیکھنا چند سالوں کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس ویسٹرن سو کالڈ ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سویلائزیشن کا انجام یہ ہوگا کہ مرد بیکار، عورت تہی آغوش. اس کا انجام یہ ہوگا کہ مردوں کے پاس جاب نہیں ہوں گی، عورتوں کی گود میں بچے نہیں ہوں گے. And this is exactly what we see today. Communism has collapsed. Capitalism is collapsing. In America, only in the last 3 months, they have lost over 1.5 million jobs. Middle-class Americans who were living fantastic lives. They had a home on mortgage, they had a car on mortgage, they had a family and a dog, and would go on vacations on every summer. When the job's gone, everything gone. They're actually living in tents now. The tent cities, just like Sawat سے جس طرح ریفیوجیز نکالے گئے تھے، اس طرح کیلیفورنیا کے پاس سیکریمنٹو میں ٹینٹ سٹیز آباد ہو رہی ہیں. California is almost becoming the first US state to declare bankruptcy. اس مغربی تہذیب کا انجام مرد بیکار، عورت تہی آغوش. مرد کے پاس جاب نہیں ہے، عورتوں کے پاس بچے نہیں ہیں. When communism was emerging in the world in 1918, again, First World War, communism also, the communist Bolshevik revolution starts in 1918 as well. At that time, lots of Muslims thought کہ شاید capitalist system کا مقابلہ communism سے کیا جا سکتا. And Iqbal wrote a fascinating poem at that time, Iblis کی مجلس شورا, the advisory council of Iblis, جس میں انہوں نے دکھایا کہ ابلیس آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اور ابلیس کے مختلف ایڈوائزرز ابلیس سے کہتے ہیں کہ communism would try, and communism could be a very powerful threat to our capitalist economic system, to our banking system based on usury, riba, paper currency, Federal Reserve and Bank of England, from which we control the world finance. Communism could be a threat to the capitalist model. And Iqbal says at that time, no, ہوش میں رہنا. اقبال کا شعر ہے، اس وقت ابلیس ایڈوائز کرتا ہے اپنے ایڈوائزرز کو جو فتنہ فردا مزدکیت نہیں، اسلام ہے. آنے والے دور میں ہمیں تھریٹ کمیونزم سے نہیں ہوگا، کمیونزم تو خود کولیپس ہو جائے گا. دا تھریٹ وڈ بی فرام اسلام. بی ویئر. پھر انہوں نے سوال کیا ایڈوائزرز نے کہ اسلام کا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں. And Iblis gave his masterpiece advice, which we Muslims, if we understand, you will understand each and every aspect of how this system works to confuse you, to spread disinformation on you, to demoralize you, to tell you this Pakistan ٹوٹنے والا ہے، اس پہ طالبان کا قبضہ ہونے والا ہے، یہ پاکستان تو فیلڈ اور ڈسفنکشنل اسٹیٹ ہے، اب یہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، چھوڑ کے چلے جاؤ اس کو. Iblis gave his masterpiece advice in saying, یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں، لیکن یہ مسلمان جو موت سے ڈرتے نہیں، یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں، لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. Take out the love of Rasulullah from their veins. But by God, you can't do that. ہمارا ہر پاکستانی کا خون نکالو، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، اس میں عشق رسول چھپا ہوا ہے. پاسبل نہیں ہے. It was this. It was not the military strategy or economic policy or the geopolitics of Allama Iqbal which created Pakistan. Pakistan was created to represent the 1400 years of Muslim history, Muslim honor, Muslim dignity. اور جو ہونا ہے، اقبال کا دوسرا خواب کیا تھا؟ پہلا خواب تو اس خطے کی تعمیر تھا، اور دوسرا خواب ان کا یہ تھا کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشغر. نیل کے ساحل سے یعنی فرام افریقہ رائٹ اپ ٹو سینٹرل ایشیا، ون یونیفائڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. وائی ناٹ؟ when there can be European Union without visas and passports, common collective defense, collective economy, collective sociology. Why can't? When there can be European Union on that line, there can be NATO. When there can be Shanghai Cooperation Organization of the regional bloc. When there can be North Atlantic Union between Canada, America and Mexico. When there can be Arab League. When there can be OIC. Why can't there be a United States of Islam?